کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی پاکیزگی حاصل کرنا یوں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، انسان اس کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن تزکیہ نفس کے راستے میں جو چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور نفس کی پاکیزگی کے سلسلے میں جو چیز آڑے آتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جب دنیا کے کسی کام میں آخرت کا مقابلہ ہو جاتا ہے، آخرت کی ٹکر ہو جاتی ہے، آخرت کا تقابل ہو جاتا ہے، تو تم آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کے کسی کام میں بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر رشوت لینا ہے، اس میں دنیاوی اعتبار سے بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے، دنیا کا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مال کی تعداد میں، مال کی گنتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان کا مال بڑھ جاتا ہے۔ اگر 1 روپے ہے تو 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے مل جاتے ہیں، 100 روپے کے بدلے میں 1000 روپے مل جاتے ہیں، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ لیکن آخرت کا نقصان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھلا ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ آخرت کا نقصان ہے۔ اب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو گیا، دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو گئی، اب ہم کس کو ترجیح دیں؟ دنیاوی مفاد کو ترجیح دیں یا آخرت کے نقصان کریں؟ دنیاوی مفاد کو، دنیاوی فائدے کو ترجیح دیں یا آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں؟ کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو جاتی ہے، تو تم بکثرت آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح دے دیتے ہو۔ اور دنیا کو ترجیح دے کر اس کے فائدے کو، اس کے نفع کو، اس کی مفاد کو حاصل کرنے کی خاطر تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، اور آخرت کا جو نفع ہے، آخرت کے جو نقصانات ہیں، اس کو تم بھول جاتے ہو۔ یہ ہے تزکیہ نفس کے راستے میں اور نفس کو پاکیزہ اور مقدس بنانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ اب ہر انسان اپنے دل کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ جب اس کے سامنے دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو جاتی ہے، تقابل ہو جاتا ہے، تو وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ آیا دنیاوی مفاد کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کو ترجیح دیتا ہے؟ دین کے سارے احکامات میں غور کرنے سے، دین کے سارے احکامات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں ہر جگہ یہی بات ملتی ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے، دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو جائے، تو تم دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو ترجیح دے دیا کرو۔ اگر تم نے آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح دیا تو پھر تم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔
مثال کے طور پر دل کے اندر کوئی لذت پیدا ہوئی اور اس کا فائدہ بھی فوری طور پر حاصل ہو رہا ہو. مثال کے طور پر بد نظری ہے، یعنی نگاہ کا غلط استعمال ہے. اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ فوری طور پر لذت حاصل ہوتی ہے اور دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. لیکن آخرت کا نقصان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. زنا یہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے غیر محرم کو دیکھو، اور اس کا زنا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھنا ہے. پہلے زمانے میں لوگ چھپ چھپ کر کے گناہ کیا کرتے تھے، اور گناہ کرنے کے لیے آدمی کو پہلے 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا جب جا کر کے وہ گناہ کرتا تھا. لیکن آج کے اس دور میں جب سے یہ موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. یہ موبائل اس زمانے کا ایک ایسا فتنہ بن گیا ہے کہ اس نے ہماری نوجوان نسلوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. نوجوانوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی. آج جس کو بھی دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے موبائل میں ہی لگا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ موبائل کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں. اور اب تو لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ساری برائیاں، سارے خرافات اور ساری لذتیں، ساری خواہشیں اس موبائل کے اندر ہی رکھی ہوئی ہیں. جہاں جب دل چاہا موبائل کو کھولا اور اپنی لذت پوری کر لی، اپنی خواہشات کو پورا کر لیا. حالانکہ انسان گناہ کرتے وقت اپنی لذت و خواہش کو پورا کرتے وقت کبھی دل میں یہ نہیں سوچتا کہ آخر اس گناہ کا وبال اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں بھی 2 آنکھیں دی تھی، بتاؤ تم نے اس کا کیا استعمال کیا، اس کو کہاں استعمال کیا، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. یہ آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے بھی اس کو نہیں خرید سکتا ہے. کوئی خرید سکتا ہے؟ کوئی نہیں خرید سکتا. اس آنکھ کی قیمت اور اس کی قدر اور اس کا احساس آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں. اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمارے آنکھ کے اندر کوئی بیماری، کوئی پریشانی اور اسی طرح سے کوئی اور پریشانی ہماری آنکھ کو جب لاحق ہو جاتی ہے اور ہم اس آنکھ کو صحیح کرانے کے چکر میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اور وہ بیماری ختم نہیں ہوتی، تب جا کر کے ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور اس آنکھ کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس نے یہ آنکھ ہمیں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے مفت میں عطا کر رکھی ہے. کیا یہ احساس کبھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ ہم تو بس یہ سوچ لیتے ہیں کہ ارے ابھی تو مزہ آ رہا ہے،
لذت محسوس ہو رہی ہے، مزہ لے لو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور اس طرح سے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر اس کے فائدے کو، اس کے نفع کو اور اس کی مفاد کو ہم نے ترجیح دے رکھی ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہماری دوڑ دھوپ، ہماری سوچ و بچار اور ہماری شوق اور امنگوں کا محور بس یہ دنیاوی زندگی ہو کر کے رہ گیا ہے۔ یہ ہے تزکیہ کے راستے میں اور نفس کو پاکیزہ کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ جب دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جاتا ہے تو تم بکثرت دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کے لیے ایک بات میں غور و فکر کر لو تو تمہاری یہ رکاوٹ ختم ہو سکتی ہے، تمہاری یہ رکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی لذت، کوئی بھی راحت، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ لگی ہوئی ہے۔ دنیا کے ہر لذت، ہر راحت اور ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی بیماری ضرور لگی ہوئی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دولت مند، دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم اور دنیا کا بڑے سے بڑا سرمایہ دار جس کے پاس دولت کے انبار ہو، روپے پیسے کا ڈھیر ہو، وہ ان دولت کے انبار کے ساتھ، روپے پیسے کے ڈھیر کے ساتھ کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی غم میں اور کسی نہ کسی تکلیف میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اور لذت بھی کامل نہیں، آدمی کھانا کھا رہا ہے اور دل کے اندر کھانے کی لذت بھا رہی ہے، لیکن دوسری طرف دل کے اندر کھٹکا بھی لگا ہوا ہے اور خوف بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، اگر زیادہ کھا لیا تو کوئی بیماری لگ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی لذت، کوئی بھی راحت اور کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی نہ لگی ہوئی ہو۔ دنیا کے ہر لذت، ہر راحت کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ اور آخرت کا کیا حال ہوگا؟ آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آخرت کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی پچھلے کا کوئی غم ہوگا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ بیماری لگ جائے گی، وہ بیماری لگ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لذت ہوگی، جو راحت ہوگی اور جو نعمت ملے گی وہ ہر اعتبار سے کامل ہوگی، وہ ناقص نہیں ہوگی۔ اس میں کسی غم کی، کسی تکلیف کی، کسی بیماری اور پریشانی کی کوئی آمیزش نہیں ہوگی، وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہوگا۔ خیر، وہ بہتر ہوگا دنیاوی زندگی کے مقابلے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کی ہر خواہش کو، ہر تمنا کو اور ہر مراد کو اللہ پوری فرمائے گا۔
آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا سرمایہ دار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو خواہش کرتا ہوں، میری جو تمنا ہے دنیا کے اندر، میری ساری تمنا اور میری ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی ساری خواہش اور ساری تمناؤں کو پوری فرمائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو کھانے کے لیے جو پھل ملے گا وہ دنیاوی پھل کے مشابہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جنتی لوگوں کو جو انگور ملے گا، جو سیب ملے گا، جو کیلا ملے گا، وہ دنیاوی سیب اور کیلے اور انگور کے مانند ہوگا، لیکن اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت ایسی ہوگی کہ دنیا کے یہ پھل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جنت کے ان پھلوں کو، ان میووں کو کھا کر کے انسان اپنے دل کے اندر یہ سوچے گا کہ مجھے تو دنیا کے اندر کوئی لذت، کوئی نعمت اور کوئی راحت ملی ہی نہیں تھی، تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، خیر، وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور وہ پائیدار بھی ہے۔ دنیا کی کوئی لذت، کوئی راحت، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو پائیدار ہو، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو۔ دنیا کی ہر لذت، ہر راحت اور ہر نعمت ناپائیدار ہے، پائیدار نہیں ہے۔ آج انسان کو ایک حالت ملی ہوئی ہے، کل کو وہ حالت ختم ہونے والی ہے۔ آج کوئی جوان ہے، کل بوڑھا ہونے والا ہے۔ آج ایک آدمی دولت مند ہے، ہو سکتا ہے کل ہو کر کے وہ مفلس ہو جائے۔ آج حاکم ہے، کل کو وہ آدمی رعایا بھی بن سکتا ہے۔ گویا کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی لذت، کوئی بھی راحت ایسی نہیں ہے جو پائیدار ہو۔ ہر نعمت، ہر لذت اور ہر راحت جو ہے وہ ناپائیدار ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ آخرت کی جو نعمت ہوگی، وہاں کی جو راحت ہوگی، وہاں کی جو لذت ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی جو ہے بہتر بھی ہے اور وہ پائیدار بھی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اب ایک عقل مند آدمی، اس کے سامنے ایک تو وہ نعمت ہے اس کے سامنے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور دوسری طرف ایک نعمت اس کے پاس وہ ہے جو ناپائیدار ہے، جو نامکمل ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو کوئی عقل مند ہوگا جو ختم ہونے والی نعمت کو ترجیح دے گا؟ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اس نعمت کو ترجیح دے جو ختم ہونے والی ہے، جو ناپائیدار ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ مثال کے طور پر آج کوئی آدمی کسی سے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گھر تو وہ ہے، ایک محل تو وہ ہے کہ جس میں تمہیں صرف 2 دن رہائش ملے گی، 2 دن ٹھکانہ ملے گا، 2 دن کے بعد تم اس گھر سے نکال دیے جاؤ گے، 2 دن کے بعد اس گھر سے تمہیں نکال دیا جائے گا اور پھر تم کھلے آسمان کے نیچے آ جاؤ گے اور تمہارے سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہوگا۔ اور ایک گھر وہ ہے جو محل تو نہیں ہے بلکہ وہ جھونپڑا ہے،
لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ملے گا. کبھی تم اس گھر سے نکالے نہیں جاؤ گے, کبھی وہ گھر تم سے کوئی چھینے گا نہیں, کوئی اس کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس میں رہو گے. تو اب آپ سوچیں کہ کوئی انسان ہوگا جو اس محل کو ترجیح دے گا کہ جس میں اسے 2 دن کے لیے رکھا جائے گا. ہر انسان کی تمنا اور اس کی خواہش یہی ہوگی کہ میں اس جھوپڑے کے مقابلے میں, میں اس محل کے مقابلے میں جھوپڑے میں رہنا پسند کروں گا, کہ کم از کم وہ جھوپڑا ہی صحیح, لیکن زندگی بھر کے لیے تو ہے, کبھی اس سے نکالے تو نہیں جاؤں گا نا, کبھی اس کے اوپر کوئی قبضہ تو نہیں کرے گا نا. تو قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی مثال ایسی ہی, وہ ایک ایسا محل ہے کہ جس سے تم کبھی نہیں نکالے جاؤ گے, جس محل کے اوپر کبھی کوئی قبضہ نہیں کرے گا, تم سے کوئی چھینے گا نہیں, تم سے کوئی لے گا نہیں, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تم اس میں رہو. نبی جو دنیا کے اندر آتے ہیں وہ اسی بات کو بتانے کے لیے آتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو تم محل دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے. یہ جو محل تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے, اور جو محل تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے, جس کو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں بنا کر کے رکھا ہے, وہ اصل تمہارا ٹھکانہ ہے. لہذا تم آخرت کے اس ٹھکانے کو چھوڑ کر کے دنیاوی اس ٹھکانے کو ترجیح نہ دو, بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو. اس عارضی ٹھکانے میں اور اس عارضی گھر میں تم ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے کے لیے آئے ہو, بلکہ اس گھر کو چھوڑ کر کے تمہیں جانا ہے. تمہارا اصل محل, تمہارا اصل گھر جو ہے وہ آخرت ہے. وہاں کی تیاری کرو, وہاں کی فکر کرو, اور وہاں کو اس محل کو حاصل کرنے کی خاطر تم کوشش کرو. اسی میں تمہارے لیے نفع ہے, اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.